دیکھیے 8ویں صدی ہجری 14ویں صدی عیسوی، اس میں ہم اردو زبان و ادب کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے دکن کو دیکھنا پڑتا ہے۔ دکن کے علاقوں میں ہندوستان کی مختلف قدیم اقوام نے اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم کر رکھی تھیں۔ یہ ہندوستان کی قدیم اقوام تھیں، ہندوستان کے قدیم لوگ تھے، لیکن ظاہر ہے کہ دکن کا علاقہ جغرافیائی اعتبار سے بہت وسیع و عریض علاقہ تھا۔ وہ تمام ریاستیں اپنی مخصوص تہذیب، اپنے مخصوص کلچر، اپنی رہتل، اپنے وسیب، اپنے وے آف لائف اور زبان کو کسی نہ کسی طور پر اصل کے مطابق باقی رکھنے کے لیے کوشاں تھیں۔ ان ریاستوں میں صرف دیوگیری کی ریاست ایسی تھی جس کا تعلق شمالی ہند کے تازہ واردوں سے تھا، یعنی شمالی ہند میں جو تازہ لوگ وارد ہوتے تھے ان سے تھا دیوگیر کی ریاست کا تعلق، یعنی دیوگیر میں آنے والے بالکل باہر سے آنے والے لوگ تھے اور نئے لوگ تھے۔ باقی ریاستوں میں دراوڑ تہذیب اور زبان خاصی مدت سے جاری تھی، مطلب ڈراویڈین قبائل دکن کے مختلف علاقوں میں آباد تھے اور خاصی مدت سے آباد تھے۔ ظاہر ہے پھر ان کی زبان اور ان کا کلچر بھی وہاں پریویل کر رہا تھا۔ سمندری راستوں سے ترکوں اور عربوں کی آمد کا سلسلہ بھی بہت پہلے سے جاری تھا۔ دکن کی زبان اور معاشرت پر، دکن کے وے آف لائف پر، دکن کے کلچر پر ان کے اثرات بھی مرتب ہو رہے تھے۔ مسلمان اگرچہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی دکن میں آنے لگے تھے اور ان کی چھوٹی چھوٹی بستیاں بھی قائم ہونے لگی تھیں، لیکن شمالی ہند کی طرف سے مسلمانوں میں پہلا حملہ علاء الدین خلجی نے ایک صوبے دار کی حیثیت سے بھلیسان کے راستے سے کیا تھا۔ بعد میں جب اس نے دہلی کے تخت پر قبضہ کر لیا تو دہلی سے دکن کا راستہ بھی دریافت کیا کہ دہلی سے دکن تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے۔ اس کی فتوحات یعنی علاء الدین خلجی کی فتوحات کا ذکر کرتے ہوئے حکیم شمس اللہ قادری نے لکھا ہے کوٹ 14ویں صدی کے اوائل میں دکن میں ہندوؤں کی بہت چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم تھیں۔ دیوگیر میں یادو میں کوکٹیا، کرناٹک میں ہوئے سالہ تنجور میں چولا اور مدوار میں پانڈ یا خاندان حکومت کر رہے تھے۔ 693 ہجری 1294 عیسوی میں سلطان علاء الدین خلجی نے اس نظام میں خلل ڈالا۔ اس بادشاہ نے سب سے پہلے دیوگیر پر حملہ کیا۔ 703 ہجری 1303 عیسوی میں ورنگل کو مطیع کرنا چاہا۔ 706 ہجری 1306 عیسوی میں دوسری مرتبہ دیوگیری کے علاقے پر حملہ ہوا۔
709 ہجری 1309 عیسوی میں بادشاہ نے ملک کافور کو لشکر جرار دے کر جنوب کی جانب روانہ کیا۔ اس نے سب سے پہلے ورنگل کے راجا کو مطیع کیا، اس کے بعد دور سمندر پر قبضہ کر کے ہوئے سالہ خاندان کو باج گزار بنایا، پھر معبر اور ملیبار کو تسخیر کرتا ہوا انتہائی جنوب تک چلا گیا۔ معبر، معبر کا ویسے لفظی مطلب ہوتا ہے گھاٹ، گھاٹ، اور ملیبار یعنی آج کل جسے مالابار بھی کہا جاتا ہے۔ ان علاقوں کو تسخیر کرتا ہوا انتہائی جنوب تک چلا گیا۔ لڑائیوں کا یہ سلسلہ 712 ہجری 1312 عیسوی تک جاری رہا، اور فتوحات کے اس سیلاب نے قدیم ریاستوں کی اس بنیاد کو متزلزل کر دیا جو ماضی میں رکھی گئی تھی، اور وہ تباہ ہونے کے قریب ہو گئی، یعنی وہ ساری ریاستیں فتوحات کے نتیجے میں ساری ریاستیں تباہ ہونے کے قریب ہو گئیں، انکوٹ۔ یہ تو حکیم شمس اللہ قادری کی بات تھی، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس عہد میں علاء الدین خلجی نے کس طرح سے دکن کو فتح کیا۔ ظاہر ہے پہلے دہلی کو فتح کیا اور پھر دکن کی طرف راستہ نکالا اور پھر دکن کو کس طرح سے فتح کیا۔ علاء الدین خلجی کے عہد میں دیوگری کا آخری راجا رام دیو قید ہو کر دلی بھیج دیا گیا۔ اب آخری راجا جو ہے دیوگری کا، یعنی آخری سمجھ لیجیے حکمران سمجھ لیجیے، اس کو قید کیا اور اس کو دلی بھیج دیا گیا، اور یہ دور جو ہے علاء الدین خلجی کا دور ہے۔ بادشاہ نے اس کے اعزاز میں کوئی کمی نہیں کی، چنانچہ حکیم شمس اللہ قادری لکھتے ہیں علاء الدین نے رام دیو کو چتر سفید اور خطاب رائے رایان سے سرفراز کیا، اور دیوگڑھ اور دوسرے پرانے ملکوں کی حکومت اس کے سپرد کر کے قصہ نوساوری کو بھی، جو گجرات کا ایک ٹکڑا ہے، رام دیو کو بطور انعام مرحمت کیا۔ رام دیو اپنے وطن پہنچا اور تمام عمر علاء الدین کی اطاعت اور فرما برداری کے دائرے سے قدم باہر نہیں نکالا، انکوٹ۔ اب یہاں ہمیں ایک بات کا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ علاء الدین نے جب راجا رام دیو کو قید کیا تو راجا رام دیو کو عزت کے ساتھ اور انعام کے ساتھ واپس بھیجا، اور جب وہ واپس پہنچا تو پھر اس نے ساری زندگی علاء الدین کی خدمت کی اور علاء الدین کی فرما برداری کا سلسلہ جاری رکھا۔ بہرحال ہندوستان کے بادشاہ رائے یا رایا کہلاتے تھے، اسی کی تانیث رانی ہے۔ بعد میں زبان ہندوی کے قاعدے کے مطابق حرف یائے مجہول کی جگہ جیم نے لے لی، یعنی چھوٹی اے کی جگہ جیم نے لے لی، اور اول ذکر کلمے تبدیل ہو کر، یعنی پہلے رائے ہوتا تھا، ہندوستان کے بادشاہ رائے یا رایا کہلایا کرتے تھے، رایا رے الف یہ الف یا رایا، رائے یا رایا کہلایا کرتے تھے، اور رایا اگر مذکر ہے، رائے مذکر ہے تو اس کی تانیث یعنی اس کی مؤنث جو ہے وہ رانی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ بعد میں زبان ہندوی کے قاعدے کے مطابق، یعنی جسے آج ہم اردو کہتے ہیں، ظاہر ہے ماضی قدیم میں زبان ہندوی تھی، تو زبان ہندوی کے اصولوں کے مطابق حرف چھوٹی اے کی جگہ جیم نے لے لی، اور اولو ذکر کلمے تبدیل ہو کر، یعنی وہ کلمے جسے ہم نے رائے کہا یا رایا کہا، یہ کلمے تبدیل ہو کر راج اور راجا ہو گئے، یعنی رائے راج ہو گیا اور رایا راجا ہو گیا۔ فارسی والوں نے اس کی جمع اپنے طریقے کے مطابق رایان اور راجگان بنا لی، جو آخر تک مروج رہی، یعنی فارسی کا اپنا قاعدہ ہے، اپنے اصول ہیں، تو فارسی والوں نے اس کی جمع اپنے طریقے کے مطابق بنا لی، یعنی رایان بنا لیا اور راجگان بنا لیا، اور ظاہر ہے کہ یہ لفظ جو ہیں
آخر تک مروج رہے، تانیث کی صورت وہی باقی رہی، یعنی رانی رانی رہی۔ رام دیو جب تک زندہ رہا علاء الدین خلجی کا مداح اور وفادار رہا۔ مداح رہا مطلب معترف رہا اور وفادار رہا۔ اس کے بیٹے شنکر دیو نے بغاوت کی اور ملک کافور کے مقابلے میں مارا گیا، یعنی رام دیو کا بیٹا جو تھا شنکر دیو، اس نے بغاوت کی اور اس کا مقابلہ ملک کافور سے ہوا، اور ملک کافور کے مقابلے میں راجہ رام دیو کا بیٹا شنکر دیو مارا گیا۔ پھر رام دیو کے داماد دہر پال دیو نے سر اٹھایا، اس وقت قطب الدین مبارک شاہ فرمانروا تھا، وہ خود دیوگیر گیا اور ہرپول کو قتل کرا دیا۔ اس طرح یا دو خاندانوں کا، جس میں یادو خاندان تھا اور سالہ خاندان تھا، علاء الدین خلجی کے دور میں ان کا خاتمہ ہو گیا۔ وہ خود دیوگیر گیا، کون؟ قطب الدین مبارک شاہ جو اس دور کا فرما روا تھا، وہ خود دیوگیر پہنچا اور ہرپول کو قتل کرا دیا۔ اس طرح یادو خاندان اور سالہ خاندان کا خاتمہ ہو گیا۔ مبارک شاہ کے عہد میں دلی کی فوجیں مابر تک گئی تھیں، میم این بے رے مابر۔ مابر کا مطلب ہوتا ہے گھاٹ، لیکن یہ ایک علاقے کا نام ہے اور ظاہر ہے یہ دکن میں علاقہ ہے۔ مبارک شاہ کے عہد میں دلی کی فوجیں مابر تک گئی تھیں۔ ان مارکا آرائیوں کے نتیجے میں زبان ہندوی کے اثرات دکن کے دور افتادہ علاقوں تک پہنچتے رہے، اور دہلی کے اساکر کے ساتھ وہاں کی بولیوں کے بھی کچھ نہ کچھ اثرات شمال تک ضرور ہوں گے۔ مبارک شاہ ربیع الاول 721 ہجری بمطابق 1320 عیسوی میں مقتول ہوا، اور اس کے ساتھ ہی دہلی پر سے خلجیوں کی حکومت ختم ہو گئی۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ یہ مبارک شاہ جو تھے یہ خلجیوں کی حکومت کے آخری فرما روا تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں بولیوں کی طرف ہماری توجہ جاتی ہے۔ جمادی الاول 718 ہجری 1318 عیسوی میں خواجہ امیر خسرو نے اپنی مثنوی نوح سپہر مکمل کی۔ مذکورہ مثنوی میں انہوں نے علاء الدین خلجی کے آخر زمانے تک ہندوستان کے طول و عرض میں بولی جانے والی مختلف زبانوں کا ذکر کیا ہے۔ اب جو مثنوی ہے نوح سپہر، یہ امیر خسرو کی مثنوی ہے، اور امیر خسرو نے اپنی مثنوی میں جو 1318 میں، اس میں مختلف بولی جانے والی زبانوں کا ذکر کیا ہے۔ سندھیو، لاہوریو، کشمیریو، ڈگر، دھوڑ، سمندریو، تلنگیو، گجر، مابریو، گوریو، بنگالیو، اودھ، دہلیو، پیرا منش اندر ہما حد۔ سندھیو، لاہوریو، کشمیریو، ڈگر، دھوڑ، سمندری اور تلنگیو، گجر، مابریو، گوریو، بنگالیو، اودھ، دہلیو، پیرا منش اندر ہما حد۔ ان مختلف بولیوں کی جغرافی تقسیم مختلف طریقوں سے ہوئی۔ مثلا اب شمالی کوہستانی کشمیری یہاں ڈوگری بولی جاتی ہے۔ شمالی کوہستانی یعنی شمالی کوہستانی علاقے میں اگرچہ کشمیری اور پہاڑی بولیوں کا، جن کو پیشاچ کہتے ہیں، کشمیری اور پہاڑی بولیاں جو ہیں ان کو اگرچہ پیشاچ کہتے ہیں، ذکر مسلمانوں کے یہاں بہت پہلے سے ملتا ہے ان بولیوں کا۔ واقعہ یہ ہے کہ شمال کے پہاڑی علاقوں تک ان کو فاتحانہ رسائی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اختیار الدین محمد بن بختیار خلجی نے تبت پر حملہ کیا، لیکن اس کا لشکر تباہ ہو گیا۔ اب یہاں مراد ہے اختیار الدین محمد بن بختیار خلجی، جنہوں نے تبت پر حملہ کیا تھا اور پھر ان کا
لشکر تباہ ہو گیا اور وہ خود بھی 602 ہجری 1205 عیسوی میں دیوکوٹ کے مقام پر فوت ہو گیا۔ کون فوت ہو گیا؟ اختیار الدین محمد بن بختیار خلجی، جس نے تبت پر حملہ کیا تھا، اور وہ 206 ہجری بمطابق 1205 عیسوی کو دیوکوٹ کے یا دیو کوٹ کے، دونوں ایک ہی طرح سے، مطلب دونوں طرح سے مستعمل ہے، دیوکوٹ یا دیوکوٹ، دیوکوٹ کے مقام پر فوت ہو گیا، وفات پا گیا۔ پہاڑی زبانیں ترکی، عربی، فارسی اور ہندوی سے بہت زیادہ متاثر نہیں ہوئیں۔ اب یہ جو شمالی کوہستانی یعنی یہ جو کشمیری اور پہاڑی بولیاں تھیں، یہ ترکی، عربی، فارسی اور ہندوی سے بہت زیادہ متاثر نہیں ہوئی۔ یہ تبت کا جو علاقہ ہے، یعنی ادھر جو بولی جانے والی بولیاں تھیں جن میں ڈوگری ہے، کشمیری ہے، تو وہ بہت زیادہ ترکی، عربی، فارسی اور ہندوی کے زیر اثر نہیں آئیں۔ وہ اس لیے نہیں آئیں کہ ایک مسلمان بادشاہ جس کا نام اختیار الدین محمد بن بختیار خلجی تھا، اس نے حملہ تو کیا تبت پر، لیکن اس کا لشکر تباہ ہو گیا اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ مناسب حکمت عملی کے تحت جنگ نہ جیت سکا۔ نتیجہ تن یہ لوگ وہاں ظاہر ہے کہ حکمران نہیں ہو سکے، اور نتیجہ تن وہاں کی گولیوں پر ان کے اثرات بھی مرتب نہیں ہوئے اس طرح سے جس طرح سے دکن کے دیگر علاقوں میں جہاں جہاں خلجیوں نے فتح پائی اور وہاں یہ رہے، وہاں کی زبانوں پر ترکی کے، عربی کے، فارسی کے اور ہندوی کے اثرات جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ لیکن شمالی کوہستانی یعنی کشمیری بولی اور ڈوگری پر ترکی، عربی، فارسی اور ہندوی کے بہت زیادہ اثرات مرتب نہیں ہوئے۔ اب اس کے بعد دیکھیے، یعنی جن بولیوں کا ذکر اپنی مثنوی نو سپہر میں 1318 عیسوی میں خواجہ امیر خسرو نے کیا تھا، ان میں سندھیو، لاہوریو، کشمیریو، ڈگر یعنی ڈوگری، دھوڑ، سمندریو، تلنگیو، گجر، مابریو، گوریو، بنگالیو، اودھ، دہلیو، پیرامنش، انتر ہماہد، یعنی ان بولیوں کی جغرافیائی تقسیم ہم دیکھ رہے ہیں، اور ان بولیوں میں ہم نے شمالی کوہستانی یعنی کشمیری اور ڈوگری کی جو تقسیم تھی اس کو ہم نے دیکھا۔ اب آپ دیکھیے شمالی مغربی یعنی سندھی اور لاہوری۔ اب آپ دیکھیے کہ سندھ پر قبضہ کر لینے کے ایک مدت بعد مسلمانوں کو دوابے میں رسائی ہو سکی تھی۔ جس زمانے میں اس میدانی علاقے پر قابض ہوئے مسلمان سندھ اور پنجاب میں الگ الگ حکومتیں قائم ہونے لگی تھیں، ان علاقوں کی زبان پر عربی، ترکی، فارسی کے اثرات تو واضح ہیں، لیکن سندھ کی زبانیں ہندوی سے نمایاں حد تک الگ رہی۔ سندھ کی زبان ہندوی سے نمایاں حد تک الگ رہی، یعنی سندھ کی زبان جو ہے وہ اردو سے بالکل نمایاں حد تک جو ہے وہ علیحدہ رہی۔ پنجاب کا رابطہ علاقہ ہند سے رہا، لیکن ایک بات یہ بھی کہ پنجاب کا رابطہ ہند کے علاقے سے رہا ہے، اس لیے پنجاب کی موجودہ زبان میں ہندوی سے کسی قدر مماثلت موجود ہے، یعنی پنجابی کی بات اگر آپ کریں تو پنجابی کی مماثلت جو ہے وہ ہندوی کے ساتھ کسی قدر ہے، البتہ اپنے مزاج کے اعتبار سے وہ شروع سے ہندوی سے مختلف رہی ہے۔ یعنی اب آپ اس کے بیسک سٹرکچر کی اگر بات کریں، پنجابی کے سنٹیکس کی بات کریں، مورفولوجی کی بات کریں، صوتیاتی نظام کی بات کریں، تو ہندوی سے بہرحال جو ہے وہ اس اعتبار سے مختلف ہے، البتہ اپنے مزاج کے اعتبار سے وہ شروع سے ہندوی سے مختلف رہی ہے، یعنی پنجابی اور ہندوی ایک دوسرے سے اپنے مزاج کے اعتبار سے ظاہر ہے مختلف رہی ہے اور ہیں۔ اسی لیے خواجہ امیر خسرو نے اس زبان کی الگ حیثیت کو تسلیم کر کے اسے لاہوری کہا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ خواجہ امیر خسرو نے سندھیو، لاہوریو، کشمیریو، ڈگر، دھوڑ، سمندریو، تلنگیو، گجر، مابریو، گوریو، بنگالیو، اودھ، دہلیو، پیرامنش، انتر ہماہد، تو پنجابی کو ہندوی سے الگ
سمجھتے ہوئے خواجہ میر خسرو نے اسے لاہوری کہا ہے۔ مشرق گوری یا گوڑی، اور اسے بنگالی یا بنگلہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ گوڑ تک تو مسلمانوں کو فاتحانہ رسائی بہت پہلے حاصل ہو چکی تھی۔ یہ گوڑ علاقہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی مشرق کی طرف آ جائیں ہم، گوری یا گوڑی، اسے گوڑی بھی کہا جاتا ہے۔ بنگالی، اسے میر خسرو نے ظاہر ہے کہ گوری کہا ہے، اور اسے ہی بنگالی کہا جاتا ہے اور بنگلہ کہا جاتا ہے۔ تو گوڑ تک تو مسلمانوں کو فاتحانہ رسائی بہت پہلے حاصل ہو چکی تھی، یعنی مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا یہ علاقہ۔ لیکن بنگال کے مشرقی علاقوں میں وہ نسبتاً یعنی مسلمان دیر میں پہنچے تھے۔ سمندری راستوں سے بنگال کے جنوبی علاقوں میں مختلف غیر ملکی اقوام کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہا تھا، جن کی بول چال اور معاشرت اور کلچر اور وے آف لائف اس خطے پر اپنے نقش چھوڑ رہے تھے۔ ان غیر ملکی زبانوں میں ترکی کے اثرات خاص طور سے توجہ طلب ہے، یا انہیں توجہ کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کی آمد سے پہلے بنگال کی زبان بہار و اودھ کی زبان سے کسی نہ کسی درجے ضرور مماثل تھی، یعنی مسلمانوں کی آمد سے پہلے بنگال کی زبان جو ہے وہ بہار اور اودھ کی زبان سے کسی نہ کسی درجے میں ضرور سیملر تھی، مماثل تھی، مشابہت رکھتی تھی۔ بنگلہ زبان کے عالم بدھ گانوں کو بھی قدیم بنگالی کا نمونہ قرار دیتے ہیں، حالانکہ ان میں جیسا ہم نے ابھی ذکر کیا ہندوی پوربی کے بہت واضح اثرات موجود ہیں۔ اب ہندوی کو پوربی بھی جو ہے وہ ظاہر آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہندوی کو پوربی بھی کہا جاتا ہے، یعنی پورب کی زبان، یعنی شمالی ہندوستان میں بولی جانے والی ہندوی۔ بنگالی زبان میں بھی ملک کی بعض دوسری جدید بولیوں کی طرح مستند ادبی نمونے 17ویں صدی عیسوی سے پہلے نہیں ملتے۔ اب یہاں ملک سے مراد جو ہے غیر منقسم ہندوستان ہے۔ بنگالی زبان میں بھی غیر منقسم ہندوستان کی بعض دوسری جدید بولیوں کی طرح مستند نمونے 17ویں صدی عیسوی سے پہلے نہیں ملتے۔ ڈاکٹر محمد شہید اللہ نے بعض لوریوں، کہانیوں وغیرہ کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن ان کی قدامت محض قیاسی ہے۔ البتہ بول چال میں یہ زبان بہت پہلے سے رائج تھی۔ مسلمانوں کے پہنچنے کے بعد اس پر فارسی کے اثرات مرتب ہونے لگے۔ چنانچہ پروفیسر کلیم سرامی نے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے، کوٹ، پروفیسر کلیم سرامی لکھتے ہیں، کوٹ، بنگلہ زبان میں فارسی کے ہزارہ الفاظ داخل ہیں، ان میں بعض مفرد ہیں، یعنی مفرد الفاظ ہیں، جیسے مجلس، منشی، برف، آتش، فوج، خوراک، اور بیشتر مرکب ہیں۔ اب یہ فارسی زبان کے الفاظ ہیں جو بنگلہ میں شامل ہیں۔ کون کون سے الفاظ ہیں؟ مجلس، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے لیکن بنگلہ میں شامل ہے۔ منشی، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے لیکن بنگلہ میں شامل ہے۔ برف، فارسی زبان کا لفظ ہے لیکن بنگلہ میں شامل ہے۔ آتش، فوج، خوراک، یہ تو مفرد الفاظ ہیں، اور مرکب الفاظ جیسے نمک حرام، پردہ نشین، اور مجمودار، مجمدار، جسے جو ہے مجودار کہتے ہیں، اور آخونجی اور دربان، اور بہت سے فارسی مرکبات کا بین ہی ترجمہ ہے، جیسے گگن چمپی، فلک بوس، چاند بدن، ماہرو، پشتو گچھو، گلبرگ، اور گگن ایسپرشی یعنی فلک سال، وغیرہ وغیرہ، انکوٹ۔ یہی نہیں بلکہ بعض فارسی فقروں کے بنگالی ترجمے میں لفظوں کی ترتیب بھی بین ہی برقرار رہتی ہے۔ مثلا تو رفتی، توئی گیلی، شما رفتید، تمہیں گیلے، خوردم، امی کیلم، اور ادیدم، امی تاہا کے، دیکھیلم،
یا امیتا کے دیکھیلم، فارسی کے مذکورہ اثرات نے بھی بنگلہ زبان اور ہندوی یعنی پوربی کو ایک دوسرے سے کسی قدر قریب کر دیا، لیکن بنگال چونکہ بیشتر سلطنت دہلی کے تسلط سے آزاد رہا تھا، وہاں کی زبان بھی آزادانہ ترقی کرتی رہی اور اس نے ایک منفرد اور مختلف زبان کی حیثیت اختیار کر دی، یعنی ایک بالکل جو ہے مکمل طور پر بنگلہ زبان جو ہے ایک نئی زبان جو ہے وہ اس کے طور پر اس نے اپنی حیثیت کو منوا لیا، اور ظاہر ہے کہ یہ حیثیت جو ہے پھر اس کی آج تک برقرار ہے۔ لیکن اس زبان پر اثرات آپ کو جو ہے وہ ضرور دیکھنے کو ملیں گے فارسی۔ اب آپ دیکھیے مشرقی اور مغربی بنگال کے حالات مختلف رہے، جس کے نتیجے میں دونوں حصوں کی زبان میں بھی فرق ہے۔ یہ فرق اتنا نمایاں تھا کہ خواجہ امیر خسرو نے دونوں کو الگ الگ زبان قرار دیا۔ مغربی بنگال کی زبان کو انہوں نے گوڑی یا گوڑی اور مشرقی بنگال کی بول چال کو محض بنگالی نام دیا ہے، یعنی مغربی بنگال کی زبان کو امیر خسرو نے گوڑی اور مشرقی بنگال کی بول چال کو محض بنگالی نام دیا ہے۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ پورب یعنی مشرقی یوپی اور مغربی بہار کے علاقوں میں ماضی کے سیغوں میں لام کی آواز شامل ہوتی ہے۔ مثلا دیکھیے ہوگیل وہ گیا، تو گیلی تو گیا، تو گے لیو تم گئے، میں گے لیوں میں گیا، ہم گے لین ہم گئے۔ یہ دیکھیے یہ مغربی بنگال کی زبانوں کو امیر خسرو نے گوڑی اور مشرقی بنگال کی بول چال کی زبان کو بنگالی کا نام دیا ہے۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ پورب مشرقی یوپی اور مغربی بہار کے علاقوں میں ماضی کے صیغوں میں لام کی آواز شامل ہوتی ہے، لام کی آواز شامل ہوتی ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ ہوگیل وہ گیا، ہوگیلی تو گیا، تم گے لیو تم گئے، میں گے لیوں میں گیا، ہم گے لین ہم گئے۔ چنانچہ پورب کی بولی ہندوی میں بنگالی سے مناسبت موجود ہے، البتہ دہلی کی زبان میں اس سے مطابقت بالکل نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے خواجہ میر خسرو نے تلنگی کا ذکر کیا، مابری کا ذکر کیا، یہ جنوب مشرق سے ان کا تعلق ہے، یعنی غیر منقسم ہندوستان کے جغرافیے کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جنوب مشرق کا جو علاقہ ہے ان میں تلنگی اور مابری دو یعنی زبانوں کا ذکر کیا ہے، انہیں زبانیں کہہ لیجئے، بولیاں کہہ لیجئے، امیر خسرو علیہ رحمہ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے تلنگی سے علاقہ تلنگانہ کی بولی مراد ہے، اور یہ ظاہر تلنگانہ دکن میں ہے، حیدرآباد دکن، جس کا صدر مقام ورنگل تھا، جو حیدرآباد سے جنوب مشرق میں 93 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ 93 میل، 5ویں صدی ہجری 11ویں صدی عیسوی میں یہ علاقہ چالوکیا خاندان کی عملداری میں تھا، چالوکیا خاندان۔ اب آپ دیکھیے کہ تلنگی سے علاقہ تلنگانہ کی بولی مراد ہے، جس کا صدر مقام ورنگل تھا، جو حیدرآباد سے جنوب مشرق میں 93 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ 5ویں صدی ہجری 11ویں صدی عیسوی میں یہ علاقہ چالوکیا خاندان کی عملداری میں تھا۔ خواجہ امیر خسرو نے مرہٹی کا نام نہیں لیا ہے، جبکہ ان کے زمانے تک دیوگیری کو مسلم ریاست کے اعتبار سے بھی اہمیت حاصل ہو چکی تھی، یعنی دیوگیر کے علاقے میں مسلم ریاست قائم ہو چکی تھی۔ بظاہر یعنی امیر خسرو نے مرہٹی کا نام نہیں لیا، بظاہر اس کا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ
امیر خسرو کے وقت تک دیوگیری کی بول چال ہندوی پوربی اسے اس حد تک مماثل تھی کہ امیر خسرو نے ایک جداگانہ زبان کی حیثیت سے اس کا ذکر ضروری نہیں سمجھا۔ دہلی کے تخت پر قابض ہو جانے کے بعد بھی علاء الدین خلجی نے اپنا لشکر جنوب کے علاقوں میں بنگال کی راہ سے روانہ کیا تھا۔ اب دیکھیں، دہلی کے تخت پر قابض ہے علاء الدین خلجی، اور علاء الدین خلجی نے اپنا لشکر کیسے روانہ کیا؟ علاء الدین خلجی نے اپنا لشکر جنوب کے علاقوں میں بنگال کی راہ سے روانہ کیا تھا۔ چنانچہ ایک ہسٹورین ابو القاسم فرشتہ اپنی کتاب تاریخ فرشتہ میں لکھتے ہیں، اب ہسٹورین کا نام ابو القاسم فرشتہ ہے اور ان کی کتاب کا نام تاریخ فرشتہ ہے۔ تاریخ فرشتہ میں ابو القاسم فرشتہ لکھتے ہیں کوٹ، علاء الدین خلجی نے اپنا لشکر جنوب کے علاقوں میں بنگال کی راہ سے روانہ کیا تھا، اور یہ لشکر بغیر کسی کارگزاری کے تباہ ہو کر واپس آ گیا تھا۔ اس لیے 709 ہجری میں ایک دوسری جرار فوج ملک نائب کی سرکردگی میں ورنگل روانہ کی گئی۔ اب یہ علاء الدین خلجی نے اپنا لشکر جنوب کے علاقوں میں بنگال کی راہ سے روانہ کیا تھا، اور یہ لشکر بغیر کسی کارگزاری کے، بغیر کسی کام کے، ظاہر ہے تباہ ہو گیا، اور جو بچ گئے وہ واپس آ گئے، جو مارے گئے وہ مارے گئے۔ اس لیے 709 ہجری میں 709 ہجری میں 709 ہجری میں ایک دوسری جرار فوج، ایک بہادر فوج ملک نائب کی سرکردگی میں ورنگل روانہ کی گئی۔ اب ظاہر ہے یہ جنوب کی طرف روانہ کی گئی، اور یہ علاء الدین خلجی کی طرف جو ہے ابو القاسم فرشتہ نے اشارہ کیا ہے یہاں انکوٹ۔ اس طرح پوربی یعنی ہندوی کے اثرات دہلی کے راستے گزرے بغیر مرہٹی کے علاقے تک بار بار پہنچ رہے تھے، اور یہ وہاں کی زبان سے بہت زیادہ مختلف نہیں تھی۔ اب آپ دیکھیے، تلنگی زبان جسے تیلگو کہتے ہیں، ہندوی اور مرہٹی دونوں سے صریحاً مختلف ہے۔ تیلگو اپنی اصل کے لحاظ سے متفقہ طور پر در اور زبان ہے، لیکن کہتے ہیں کہ وہ ایک عرصے سے سنسکرت کے زیر اثر رہی ہے، یعنی تیلگو پر سنسکرت کے اثرات رہے ہیں، اسی لیے اس میں بڑی تعداد میں سنسکرت کے لفظ بتائے جاتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ شہر حیدرآباد میں جو تیلگو کے علاقے میں واقع ہے، اردو کے بارے میں مشہور ہے کہ اس میں تیلگو کے الفاظ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ چالوکیا راجاؤں کے وقت میں ننھیا نامی شاعر نے مہا بھارت کو تیلگو میں ترجمہ کرنا شروع کیا تھا۔ اب چالوکیا راجاؤں کے دور کی بات ہے، اور ننھیا نامی شاعر تھا، اور اس نے ایک کتاب مہا بھارت کو تیلگو میں ترجمہ کرنا شروع کیا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کام کو تکانا اور رنا نام کے شاعروں نے مکمل کیا۔ تکانا اور رنا نام کے شاعروں نے مکمل کیا۔ معبر سے مراد جنوب بعید کے سواحل ہے، یعنی جو دور کا علاقہ ہے جنوب کا، اس کے ساحلی علاقے جو ہیں وہ معبر کہلاتے ہیں۔ معبر، مشرقی معبر موجودہ تمل ناڈو اور مغربی معبر کیرلا ہے۔ ان دونوں ساحلی علاقوں کی جغرافیائی ساخت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ جغرافیائی ساخت کے اعتبار سے ہے تو ساحلی علاقے، لیکن ساخت میں بہت فرق ہے۔ دونوں علاقے
ثقافتی، تہذیبی اور لسانی اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے گئے۔ مشرقی مابر یعنی کارومنڈل کی زبان تمل اور مغربی مابر یعنی مالابار ملے بار کی زبان ملیالم ہے۔ اب دونوں علاقوں کی زبانیں مختلف ہیں، یعنی مشرقی مابر کی زبان جو ہے وہ تمل ہے، یعنی کارومنڈل کے علاقے کی زبان تمل ہے، اور مغربی مابر یعنی مالابار یا ملیبار کی زبان ملیالم ہے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ تمل بھی اور ملیالم بھی، یہ دونوں زبانیں بنیادی طور پر دراوڑوں کی زبانیں ہیں، ڈریویڈین لینگویجز ہیں۔ یعنی ایک تمل جو کارومنڈل یعنی مشرقی مابر کی زبان ہے، اور مغربی مابر یعنی مالابار یا ملیبار وہاں کی زبان ملیالم ہے، اور ملیالم اور تمل دونوں زبانیں ڈریویڈین زبانیں ہیں، دراوڑی زبانیں ہیں۔ ماہرین اس باب میں متفق ہیں کہ 9ویں صدی ہجری 15ویں صدی عیسوی میں ان دونوں کو جداگانہ زبان کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی، یعنی 15ویں صدی عیسوی میں تمل الگ زبان کے طور پر اپنی حیثیت منوا چکی تھی، اور ملیالم اپنی الگ زبان کی حیثیت سے اپنی حیثیت منوا چکی تھی، لیکن اپنے مصادر اور افعال کے علاوہ اپنی ساخت کے لحاظ سے اب بھی ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں۔ یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ خواجہ امیر خسرو نے ان دونوں کا الگ الگ ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ ان کو ایک مشترک نام مابری سے یاد کیا ہے، یعنی تمل زبان اور ملیالم زبان، ان دونوں کو چونکہ یہ مابر کے علاقے میں کی زبانیں ہیں، مشرقی مابر میں کارومنڈل کا جو علاقہ ہے وہاں زبان تمل ہے، اور مغربی مابر یعنی مالابار یا ملیبار، تو امیر خسرو نے یعنی تمل اور ملیالم ان دونوں کو مابر کی مناسبت سے، یعنی مشرقی مابر اور مغربی مابر کی مناسبت سے ایک ہی زبان کا نام دیا، یعنی مابری کہا۔ دونوں زبانوں کے لیے مابری کی اصطلاح کا استعمال کیا جانا معنی خیز ہے، اور امیر خسرو کی حکمت اور دور اندیشی پر دلالت کرتا ہے۔ تمل اپنی علمی روایات کے اعتبار سے ہندوستان کی شاید سب سے زیادہ وسیع اور قدیم زبان ہے، یعنی علمی اعتبار سے جب آپ لٹریچر کی بات کرتے ہیں، جب آپ ادب کی بات کرتے ہیں، جب آپ سنگیت کی بات کرتے ہیں، مطلب آپ گائکی کی بات کرتے ہیں یا کلچر کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو تمل اپنی علمی روایات کے اعتبار سے ہندوستان کی شاید سب سے زیادہ وسیع اور قدیم زبان ہے۔ مابر کے علاقوں میں ظہور اسلام سے بہت پہلے، یعنی مابر سے مراد جو ہے کارومنڈل، اور مابر سے مراد مشرقی مابر، اور مابر سے مراد مغربی مابر دونوں ہیں۔ تو تمل جو ہے وہ علمی اعتبار سے بہت وسیع اور قدیم زبان ہے۔ مابر کے علاقوں میں ظہور اسلام سے بہت پہلے سے عربوں اور ترکوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ اب کیا ہے کہ مابر کے مشرقی مابر اور مغربی مابر، کارومنڈل اور مالابار یا ملیبار، وہاں مسلمانوں کا آنا جانا جو ہے وہ قبل مسیح سے پتہ چلتا ہے۔ قبل مسیح میں عرب جو ہیں وہ اور ترک جو ہیں وہاں آتے جاتے رہے ہیں، اور ظہور اسلام کے زمانے میں ظاہرہ مسلمان آتے رہے ہیں، اور اسلام کا ظہور ظاہرہ قبل مسیح کے بعد ہی ہوا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ مابر کے علاقوں میں ظہور اسلام سے بہت پہلے سے، یعنی اسلام کے ظہور سے پہلے سے جو ہے وہ عرب اور ترک جو ہیں وہ مابر کے علاقے میں آتے جاتے رہے ہیں، اور ظاہر ہے ان کا آپس میں تجارت کو لے کر ایک تعلق بہرحال تھا۔ یہاں کی زبان کے الفاظ اور اصطلاحات سے وہ سیاح اور تاجر بہت پہلے سے واقف تھے۔ ظہور اسلام کے بعد جب خشکی کے راستے سے انہوں نے ہندوستان میں آنا شروع کیا تو ان کی یہ واقفیت کام آئی۔ قدیم ہندوی پر دراوڑ زبانوں کے اثرات کے مطالعے کی بھی بہرحال جو ہے وہ ضرورت ہے کہ قدیم ہندوی پر دراوڑ زبانوں کے اثرات کی کیا نوعیت ہے۔ اب ظاہر ہے جو دراوڑ زبانیں جانتے ہیں وہ تقابل کر سکتے ہیں، دراوڑ جانتے ہوں اور اردو جانتے ہوں تو وہ دراوڑ زبانیں جاننے والے ہی جو لسانیات کے لوگ ہیں، ماہرین ہیں، وہی قدیم ہندوی پر دراوڑ زبانوں کے اثرات کا جائزہ لے سکتے ہیں۔
جس طرح آریوں کی یا آریاؤں کی آمد کے بعد دراوڑ اقوام نے دکن میں جا کر پناہ لی تھی، معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی آمد کے بعد آریاؤں کے صاحبان علم و اقتدار بھی دکن کی طرف منتقل ہوئے۔ ان کے اثر سے دراوڑ زبانوں میں سنسکرت کی لفظیات نے رواج پانا شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ تمل اور ملیالم میں جدید سنسکرت کے 70% سے بھی زائد الفاظ مشترک ہیں، یعنی جدید سنسکرت کے تمل اور ملیالم میں 70% سے بھی زیادہ الفاظ جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں، یہ ماہرین کہتے ہیں۔ جنوب مغربی یعنی دھور سمندری، گجر یعنی گجری یا گجراتی۔ اب امیر خسرو نے ذکر کیا دھور سمندری یعنی جنوب اور مغربی علاقے یعنی گجری اور گجراتی۔ دھور سمندر یا دوار سمندر بڑی حد تک موجودہ کرناٹک کا علاقہ ہے۔ دھور سمندری سے جدید اصطلاح کے مطابق کرناٹکی، کنڑی یا کنڑ زبان مراد ہے۔ اب کرناٹک میں بولی جانے والی کنڑی یا کنڑ زبان اسے کہا جاتا ہے، اور امیر خسرو نے ظاہر ہے دھور سمندری اسے کہا ہے۔ دھور سمندر یا دوار سمندر بڑی حد تک موجودہ کرناٹک کا علاقہ ہے۔ دھور سمندری سے جدید اصطلاح کے مطابق کرناٹکی، کنڑی یا کنڑ زبان مراد ہے۔ مذکورہ علاقے پر کبھی ہوئے سالہ خاندان کی حکومت تھی یا ہوئے سالہ خاندان۔ علاؤ الدین خلجی کی فتوحات کا سلسلہ مابر اور ملبار تک پہنچ گیا تھا، یعنی مشرقی مابر اور مغربی مابر تک علاؤ الدین خلجی کی فتوحات پہنچ چکی تھی، یعنی مابر اور ملبار یا مالابار تک۔ اس لیے دھور سمندری وغیرہ بولیوں پر زبان ہندوی کے کچھ نہ کچھ اثرات ضرور مرتب ہوئے ہوں گے، یعنی کرناٹکی یا کنڑ یا کنڑی پر، کنڑ آپ تو کنڑ کہا جاتا ہے، اور اس پر جو ہے وہ اس کے اثرات ضرور مرتب ہوئے ہوں گے۔ سیاسی تبدیلیوں کی وجہ سے وہ اثرات دیر بعد تو ثابت نہیں ہوئے، لیکن زمانہ بعد میں جنوب کے علاقوں میں ہندوی نے جو ترقی کی تھی اس کے لیے انہی حملوں نے ایک طرح سے زمین ہموار کی تھی، بلکہ کئی ایک طرح سے۔ دھور سمندر کے اوپر شمال کی طرف گجرات کا علاقہ ہے، جس پر کسی زمانے میں چالوکیا خاندان قابض تھا۔ دھور سمندر کے اوپر یعنی دھور سمندر، دوار سمندر یا کرناٹک کا علاقہ جو ہے اس کے اوپر شمال کی طرف گجرات کا علاقہ ہے، جس پر کسی زمانے میں چالوکیا خاندان قابض تھا۔ کہاں قابض تھا چالوکیا خاندان؟ گجرات کے علاقے میں قابض تھا۔ مذکورہ خاندان کی حکومت گنگا کے مشرق تک پھیلی ہوئی تھی۔ البیرونی نے اپنی کتاب الہند، البیرونی کی کتاب کا نام کتاب الہند ہے، البیرونی نے اپنی کتاب الہند میں عبادات کی غرض سے گجرات میں گنگا کے پانی کے لائے جانے کا ذکر کیا ہے، کہ گجرات میں کیا کیا جاتا تھا، گنگا کا پانی لایا جاتا تھا عبادات کی نیت سے یا غرض سے۔ اس سے دونوں علاقوں کے مابین رسل و رسائل اور آمد و رفت کے سلسلے کے زمانہ قدیم سے جاری رہنے کا ثبوت ملتا ہے کہ دونوں علاقوں کا آپس میں بہرحال جو ہے وہ تعلق تھا۔ یعنی شمال کی طرف گجرات کا علاقہ ہے دھور سمندر کے اوپر، جس پر کسی زمانے میں چالوکیا خاندان قابض تھا۔ اس خاندان کی حکومت گنگا کے مشرق تک پھیلی ہوئی تھی، اور گنگا کے مشرق تک کس کی حکومت پھیلی ہوئی تھی؟ چالوکیا خاندان کی۔ اور البیرونی نے اپنی کتاب الہند میں لکھا ہے کہ عبادات کی غرض سے گجرات میں گنگا کے پانی کے لائے جانے کا ایک سلسلہ تھا، یعنی گنگا کا پانی جو ہے وہ عبادات کی غرض سے گجرات میں لایا جاتا تھا۔ اب دونوں علاقوں کے مابین رسل و رسائل یعنی مشرق اور گجرات کے مابین اور آمد و رفت کے سلسلے زمانہ قدیم سے جاری رہنے کا ثبوت ملتا ہے۔ یعنی گنگا کے علاقے، گنگا جمنی تہذیب بھی آپ کو معلوم ہے کہا جاتا ہے، تو یہ شمالی ہندوستان کا علاقہ ہے۔ شمالی ہندوستان کا گجرات کے ساتھ قدیم زمانے میں جو ہے وہ کئی ایک طرح سے ان کا آپس میں جو ہے تعلق تھا۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ گنگا سے تعلق کے سبب پورب کے علاقے کی تہذیب، پورب کے علاقے کا کلچر
پورب کے علاقے کی معاشرت اور زبان کو مذہبی تقدس حاصل تھا، چنانچہ آزاد اور منفرد ہونے کے باوجود شروع سے ہندوی پوربی گجراتی زبان کی آبیاری کا کام کرتی رہی ہے، اور چالوکیہ خاندان کے زیر اثر جو تلنگانہ پر بھی قابض رہا ہے، تقریباً پورا وسطی ہندوستان معاشرتی اور لسانی اعتبار سے ایک وحدت کی جیسی صورت حاصل کر چکا تھا، اور اس پورے علاقے میں زبان ہندوی کم و بیش بولی اور سمجھی جاتی تھی۔ اب آپ دیکھیے کہ کنڑ اور تیلگو اگرچہ الگ الگ زبانیں ہیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ کنڑ کا پہلا شاعر جس کا نام غالباً پمپا تھا، ریاست حیدرآباد کے شمالی علاقے بمول واڑہ سے متعلق تھا۔ اب کنڑ اور تیلگو، کنڑ میں نے آپ کو بتایا کہ کرناٹکا کے علاقے میں بولی جاتی ہے، کنڑ اور تیلگو اگرچہ الگ الگ زبانیں ہیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ کنڑ کا پہلا شاعر جس کا نام غالباً پمپا تھا، ریاست حیدرآباد کے شمالی علاقے بمول واڑہ سے متعلق تھا۔ اسی طرح تیلگو کا پہلا شاعر ننیا جس کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا، یہ چالوکیہ راجاؤں کے وقت کا شاعر تھا، اور اس نے مہا بھارت کو تیلگو میں ترجمہ کرنا شروع کیا تھا، اور ظاہر ہے یہ مکمل نہیں کر سکا تھا۔ ننیا جو شاعر تھا مہا بھارت کو تیلگو میں مکمل طور پر ترجمہ نہیں اس کا کر پایا تھا، کہ یہ مر گیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے یعنی ننیا جب مر گیا تو پھر مہا بھارت کا تیلگو میں ترجمہ جو ہے دو اور لکھنے والوں نے مکمل کیا، یعنی تکانا اور رنا نام تھے ان کے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ کنڑ اور تیلگو جو ہے وہ اپنے مزاج کے اعتبار سے، اپنے صوتیاتی نظام کے اعتبار سے الگ الگ زبانیں ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کنڑ کا پہلا شاعر جس کا نام غالباً پمپا تھا، ریاست حیدرآباد کے شمالی علاقے بمول واڑہ سے متعلق تھا۔ اسی طرح تیلگو کا پہلا شاعر ننیا، جس نے مہا بھارت کو تیلگو میں ترجمہ کرنا شروع کیا تھا اور ترجمہ مکمل نہیں کر پایا تھا، اور پھر اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، پھر اس کام کو یعنی مہا بھارت کے تیلگو ترجمے کو ننیا تو مکمل نہیں کر پایا تھا، تو آگے چل کر جو ہے وہ تکانا اور رنا نام کے شاعروں نے مہا بھارت کا ترجمہ تیلگو میں مکمل کیا تھا۔ تو تیلگو کے بارے میں تیلگو زبان کا پہلا شاعر، تیلگو زبان کا شاعر پہلا شاعر ننیا کنڑ کے علاقے یعنی مشرقی گوداوری کے راجا مندری کے دربار سے وابستہ تھا۔ اب یہ بات جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتی ہے کہ تیلگو کا پہلا شاعر ننیا کنڑ کے کرناٹکا کی زبان کنڑ کے علاقے یعنی مشرقی گوداوری کے راجا مندری کے دربار سے وابستہ تھا، اور کنڑ کا شاعر نارائن بھٹ اس کا ہم سبق تھا۔ اب یوں کہہ لیجئے جیسے آپ اپنے آپ کو ایک دوسرے کا کلاس فیلو بتایا کرتے ہیں، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے یعنی نارائن بھٹ اور ننیا یہ دونوں جو ہے ایک دوسرے کے ہم سبق تھے۔ خود ننیا کے نام میں کلمہ نن شامل ہے، جو کنڑ زبان میں عمدہ کے معنی میں مروج ہے اور تیلگو زبان میں غیر موجود ہے۔ اس ذکر سے صرف یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ زبانوں کے معاملے بہت پیچیدہ ہوتے ہیں، اور محض ظاہر پر اعتماد کر کے یہ کہہ دینا گمراہ کن بھی ہو سکتا ہے کہ فلاں بات جو ہے وہ حتمی ہے، فلاں بات آخری ہے، یہ بات حتمی ہے، یہ بات آخری ہے، فائنل ہے۔ تو یہ بات گمراہ کن بھی ہو سکتی ہے، وہ اس لیے کہ زبانوں کے معاملات بہت پیچیدہ ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ وسطی، اودھی، دہلی اور مضافات کی بولیاں۔ اب خواجہ امیر خسرو نے جن بولیوں کا ذکر کیا ہے ہم ان کی ڈیٹیل کو دیکھ رہے ہیں، یعنی وسطی، اودھی، دہلی اور مضافات کی بولیاں۔ خواجہ امیر خسرو نے دہلی کی زبان کو ایک علیحدہ اور باضابطہ زبان کی حیثیت نہیں دی ہے۔ اس بارے میں انہوں نے بس اتنا کہا ہے کہ دہلیوں پیرا منش اندر ہماہد، یعنی دہلی اور اس کے گردا گرد کی زبانیں اپنی اپنی حدوں میں، دہلیوں پیرا منش اندر ہماہد، اس کا مطلب یہ ہے دہلی اور اس کے گردا گرد کی زبانیں یعنی دہلی اور اس کے مضافات کی زبانیں یا ارد گرد کی زبانیں اپنی اپنی حدوں میں، دہلیوں پیرا منش اندر ہماہد۔ اس مصرے کی توضیح دو طرح سے کی جا سکتی ہے۔ پہلے تین مصروں میں جن زبانوں کا ذکر امیر خسرو نے کیا ہے وہی دہلی اور اس کے ارد گرد کی تمام حدوں میں رائج ہیں۔
اور دوسری بات، جن بولیوں کا ذکر امیر خسرو نے کیا ہے ان کے علاوہ دہلی اور آس پاس کے علاقوں میں بھی کچھ مقامی چھوٹی چھوٹی بولیاں اپنی اپنی حدوں میں بولی جاتی تھی۔ اول تو یہ دوسرا مطلب کھینچتان سے نکلتا ہے، پھر اس صورت میں یہ بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ خسرو کے عہد میں، امیر خسرو کے دور میں دہلی اور اس کے مضافات میں جو بھی بولیاں رائج تھیں وہ اتنی محدود اور بے حیثیت تھیں کہ خسرو کے لیے ان کے نام اور علاقے کا تعین کرنا ممکن نہیں تھا۔ دہلی کے سلسلے میں یہ بات توجہ طلب ہے، یاد رکھنے کی ہے کہ مذکورہ شہر کی طرف مسلمانوں کو پہلی بار ایبک کے زمانے میں توجہ ہوئی تھی۔ پایہ تخت بننے کے بعد یہاں فوجیں رہنے لگی تھیں، یعنی یہ قطب الدین ایبک کے زمانے کی بات ہے۔ فوجی چھاؤنی میں غیر کا گزر ممکن نہیں تھا، یعنی کوئی بیرونی آدمی فوجی چھاؤنی میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، وہاں سے گزر نہیں سکتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ملک کے مختلف حصوں یعنی غیر منقسم ہندوستان کے مختلف حصوں کے لوگ یہاں آ کر بسنے لگے۔ اگر کوئی خاص واقعہ پیش نہ آتا تو بھی پایہ تخت اور اس کے ارد گرد کی بولی غیر منقسم ہندوستان کی مختلف بولیوں کا مجموعہ ہو سکتی تھی، لیکن ناصر الدین محمود اور علاؤ الدین خلجی کے ساتھ بڑی تعداد میں پورب کے لوگ یہاں آ کر آباد ہو گئے تھے اور وہ غالب و حاکم تھے۔ ان کے زیر اثر یا ان کے اثر سے پایہ تخت میں انہی کی بولی غالب حیثیت سے رائج ہوئی۔ زمانہ مابعد میں بھی اس کی تجدید ہوتی رہی۔ دہلی اور مضافات کی قدیمی بولی اگر کوئی رہی بھی ہوگی تو وہ پورب کے لشکروں سے دب کر رفتہ رفتہ مٹ گئی ہوگی یا کم سے کم اپنی امتیازی خصوصیات کھو چکی ہوگی۔ اسی لیے امیر خسرو نے دہلی کی کسی مخصوص اور متعین بولی کے وجود کا ذکر نہیں کیا ہے۔ یعنی اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ناصر الدین محمود اور علاؤ الدین خلجی کے ساتھ بڑی تعداد میں پورب کے لوگ یہاں آ کر آباد ہو گئے تھے اور وہ غالب و حاکم تھے۔ ان کے اثر سے پایہ تخت میں انہی کی بولی غالب حیثیت سے رائج ہوئی۔ زمانہ مابعد میں بھی اس کی تجدید ہوتی رہی۔ دہلی اور مضافات کی قدیمی بولی اگر کوئی رہی بھی ہوگی تو وہ پورب کے لشکروں سے دب کر رفتہ رفتہ مٹ گئی ہوگی یا کم سے کم اپنی امتیازی خصوصیات کھو چکی ہوگی۔ اسی لیے خسرو نے دہلی کی کسی مخصوص اور متعین بولی کا وجود کا ذکر نہیں کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ دہلی اور مضافات کی قدیمی بولی اگر کوئی رہی بھی ہوگی تو وہ پورب کے لشکروں سے دب کر رفتہ رفتہ مٹ گئی ہوگی یا کم سے کم اپنی امتیازی خصوصیات کھو چکی ہوگی۔ اس لیے امیر خسرو نے دہلی کی کسی مخصوص اور متعین بولی کے وجود کا ذکر نہیں کیا ہے۔ امیر خسرو نے اودھی کا ذکر کیا ہے۔ امیر خسرو نے اودھی کا ذکر کیا ہے۔ یہ زبان شمال میں ڈوگری، مشرق میں گوڑی، جنوب مشرق میں تلنگی، جنوب مغرب میں گجراتی اور مغرب میں لاہوری کی حدوں تک کو چھو رہی تھی۔ یہ اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی مختلف بولیوں کے اثرات کو نہ صرف خود قبول کر رہی تھی بلکہ اپنی حاکمیت اور مذہبی تقدس کے سبب ان سب پر اپنی چھاپ بھی ڈال رہی تھی، اپنے اثرات بھی مرتب کر رہی تھی۔ یہ عہد امیر خسرو کے ہند کی ساری وسعتوں میں پھیلی ہونے کے سبب ہندیہ اور پھر ہندوی، ہند کی اور ہندی کہلاتی تھی اور ہندوستان کے مسلم معاشرے میں شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب تک جاری و ساری تھی۔ اب آپ دیکھیے کہ خسرو نے اودھی کا ذکر کیا ہے اور شمال میں ڈوگری، مشرق میں گوڑی، جنوب مشرق میں تلنگی، جنوب مغرب میں گجراتی اور مغرب میں لاہوری کی حدوں تک کو چھو رہی تھی۔ یہ اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی مختلف بولیوں کے اثرات کو نہ صرف خود قبول کر رہی تھی بلکہ اپنی حاکمیت اور مذہبی تقدس کے سبب ان سب پر اپنی چھاپ بھی ڈال رہی تھی، ان سب پر اپنے اثرات بھی مرتب کر رہی تھی۔ یہ عہد امیر خسرو کے ہند کی ساری وسعتوں میں پھیلی ہونے کے سبب ہندیہ اور پھر ہندوی، ہند کی
اور ہندی کہلاتی تھی، اور ہندوستان کے مسلم معاشرے میں شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب تک جاری و ساری تھی۔ یعنی اودھی جس کا ذکر امیر خسرو نے کیا ہے، یہ وہ زبان ہے جس کے اثرات دور دور تک ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یعنی خواجہ امیر خسرو نے صرف ان علاقوں کی زبانوں کا ذکر کیا ہے جہاں مسلمان فاتحین کی حیثیت سے پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے اڑیا اور ناگپور، چھوٹا ناگپور، گونڈوانا کے علاقے، مشرق میں آسام اور شمال میں نیپال وغیرہ کی بولیوں کا بالکل ذکر نہیں کیا تھا۔ یہ مقامات اس زمانے میں ہند کی حدوں سے باہر تھے۔ یعنی خواجہ امیر خسرو نے ان زبانوں کا ذکر کیا ہے جہاں جہاں مسلمان فاتحین کی حیثیت سے پہنچ گئے تھے، لیکن خواجہ امیر خسرو نے اڑیا اور چھوٹا ناگپور یعنی گونڈوانا کے علاقے، مشرق میں آسام اور شمال میں نیپال وغیرہ کی بولیوں اور زبانوں کا ذکر بالکل نہیں کیا ہے۔ یہ مقامات اس زمانے میں یعنی خواجہ امیر خسرو کے زمانے میں ہند کی حدوں سے، ہند کی سرحدوں سے باہر تھے۔ خواجہ امیر خسرو نے کئی جدید بولیوں کا بھی ذکر نہیں کیا ہے۔ ظاہر ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے تک وہ بولیاں اپنے لسانی امتیازات کے ساتھ اس طرح ابھر کر سامنے نہیں آ سکی تھی کہ انہیں شناخت کیا جا سکتا۔ ان میں سے ملیالم اور مرہٹی کا جو کچھ ہی عرصے کے بعد نمایاں ہو گئی تھی، ذکر تو امیر خسرو نے کیا۔ بعض جدید تر بولیوں کا جو ہندوی پوربی کی حدوں میں اور بعد میں ابھری تھی، ان کے ذکر کی جب آپ بات کرتے ہیں تو بہرحال خواجہ امیر خسرو کے پیش نظر ظاہر ہے وہی زبانیں تھیں جہاں جہاں مسلمان فاتحین کی حیثیت سے پہنچ چکے تھے یا جن پر مسلمانوں کے اثرات تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ اپنے زمانے کی مختلف بولیوں کا نام لینے کے بعد امیر خسرو نے یہ وضاحت بھی کر دی کہ باہر سے آنے والوں کے لیے یہ سب ہندوستانی زبانیں غیر تھیں۔ یعنی جو باہر سے آئے تھے، ترک آئے تھے، فارسی بولنے والے آئے تھے، عربی بولنے والے آئے تھے، تو ان کے لیے یہ زبانیں غیر تھیں۔ ظاہر ہے جو بولنے والے باہر سے آئے تھے ان کی اپنی زبانیں تھیں۔ انہوں نے ابتدائی مرحلے میں ان سب کو ایک مشترک نام یعنی ہندوی سے موسوم کیا، اگرچہ یہ سب اپنی اپنی حدوں میں مدت سے رائج تھیں۔ امیر خسرو نے کہا این ہما ہندویست کے زی ایام کوہن، یعنی پرانے ادوار سے، پرانے دنوں سے، این ہما ہندویست کے زی ایام کوہن آما بکارست بہر گونا سخن۔ اب آپ دیکھیے کہ انہوں نے ابتدائی مرحلے میں ان سب کو ایک مشترک نام ہندوی سے موسوم کیا، اگرچہ یہ سب اپنی اپنی حدوں میں مدت سے رائج تھیں، لیکن امیر خسرو کے اس بیان سے یہ نتیجہ نکالنا غلط ہوگا کہ یہ سب بولیاں برابر عمر کی تھیں اور سب ہی ایام کوہن سے موجود تھیں۔ یعنی مطلب کہا جائے کہ تمام بولیوں کی جو عمر ہے وہ ایک تھی، اگر یہ کہا جائے تو یہ غلط ہوگا۔ ظاہر ہے کہ مختلف لوگ مختلف خطوں میں آباد ہو گئے تو پھر یہ تاریخ ہی بتا سکتی ہے کہ کون سا قبیلہ جو ہے وہ پہلے کہاں آباد ہوا اور پھر اس کے بعد دوسرا قبیلہ کہاں آباد ہوا اور تیسرا قبیلہ کہاں آباد ہوا، اور اسی سے ان کی تاریخ کا یعنی ان کی زبانوں کی قدامت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ان میں ایسی بولیاں بھی شامل ہیں جو امیر خسرو سے 200-250 برس پہلے تک نمایاں نہیں ہوئی تھی۔ یہ خیال اس بنا پر ہے کہ البیرونی نے اپنی کتاب الہند، جس کا ہم نے ذکر کیا تھا، البیرونی نے شمالی ہند کی مختلف بولیوں میں امتیاز نہیں کیا ہے، فرق نہیں کیا ہے، اور وہ سب کو ہندیہ یا ہندوی کے مشترک نام سے یاد کرتے ہیں۔ یعنی البیرونی اپنی کتاب الہند میں شمالی ہند کی مختلف بولیوں میں فرق نہیں کرتے، بلکہ وہ تمام کو، شمالی ہندوستان کی تمام بولیوں کو ہندویہ یا ہندوی کے مشترک نام سے یاد کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ حضرت نظام الدین، خواجہ امیر خسرو کے مرشد حضرت نظام الدین، خزینۃ الاولیاء کی ایک روایت کے مطابق 634 ہجری 1237 عیسوی میں پیدا ہوئے۔
اب یہ روایت جو ہے وہ خزینۃ الاولیاء کی روایت ہے، اور اس روایت کے مطابق جو ہے وہ 634 ہجری اور 1213 عیسوی میں حضرت نظام الدین پیدا ہوئے، محبوب الہی سرور دین 634 ہجری سے یہ عادات برآمد کیے گئے ہیں۔ حضرت نظام الدین کے بچپن کا ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے، مختلف کتابوں میں یہ واقعہ جو ہے وہ نقل کیا جاتا ہے، جس سے اس دور کے لسانی ماحول کا پتہ چلتا ہے جس میں انہوں نے آنکھیں کھولی تھیں۔ حضرت نظام الدین حضرت فرید الدین گنج شکر کے مرید اور خلیفہ تھے۔ ظاہر ہے کہ حضرت فرید الدین کے کلام کا نمونہ ملتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ ظاہر ہے زبان کے بارے میں اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔